جامع مسجد کے فن تعمیر کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس عظیم الشان مسجد کو اسی وادی کے ہنرمند ہاتھوں نے تعمیر کیا ہے۔ تقریباً 15,000 مربع فٹ پر پھیلی ہوئی یہ مسجد وادی کی سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو یہاں کی علاقائی زبان میں بڑ مشید بھی کہا جاتا ہے۔ دیگر پتھروں اور بڑشاہی اینٹوں سے تعمیر کردہ یہ مسجد فن تعمیر کا ایک اعلیٰ شاہکار ہے۔ سری نگر کے گنجان نوہٹا علاقہ میں واقع طرز تعمیر کے شاہکار کو کشمیر کی تاریخ میں کئی اعتبار سے اہم مقام حاصل ہے۔ جامع مسجد کو تعمیر کرنے کا مشورہ سلطان سکندر کو اس وقت کے ایک بزرگ میر محمد ہمدانی نے دیا۔ سلطان سکندر شہمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اس مسجد کی بنیاد 1398 میں ڈالی۔ اس وقت اس علاقہ کا نام سکندر پورہ تھا، جو سلطان سکندر کے نام سے ہی منسوب تھا۔ سلطان سکندر نے وسط ایشیا کے خراسان علاقے کے اس وقت کے نامور ماہر تعمیرات خواجہ سید محمد صدر الدین کو اس مسجد کو تعمیر کرانے کے لیے یہاں خاص طور پر بلایا۔ ان کی نگرانی میں مسجد کی تعمیر 4 سال کے عرصہ میں 1402 میں مکمل کی گئی، اور مسجد جامع مسجد کشمیری کے نام سے اسی سال عوام کے لیے کھول دی گئی۔ فن تعمیر کی خوبصورتی ایک طرف، یہاں کے لوگ اس مسجد سے مذہبی، سیاسی اور تاریخی طور پر اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ مسجد کے یہ قداور مینار جانے کتنے خوابوں کے ٹوٹنے کے گواہ ہوں گے، اور جانے کتنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھا ہوگا۔ خود یہ پوری مسجد، اس کے در و دیوار اور اس کے یہی مینار آگ کی وارداتوں میں شہید ہو گئے۔ مسجد چکور بلاکس کی شکل میں تعمیر کی گئی۔ ان بلاکس کو آپس میں کالمز یا کالنیٹ کے ذریعے ملایا گیا۔ مسجد کی پلنتھ کی تعمیر کے لیے پتھر کھرو اننت ناگ سے لائے گئے،
اور محرابوں میں جو سیاہ پتھر استعمال کیے گئے وہ اننت ناگ کے ہی شانگس علاقے سے یہاں لائے گئے۔ چونکہ جامع مسجد کی تعمیر میں لکڑی کا وسیع استعمال کیا گیا، اس وجہ سے مسجد کئی بار آگ کی وارداتوں میں شہید ہو گئی۔ پہلی بار سلطان حسن شاہ کے دور میں 1479 میں جب مسجد آگ کی نظر ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ اس سانحے پر سارا کشمیر ماتم کدا بن کے رہ گیا۔ سلطان حسن شاہ نے مسجد کو دوبارہ تعمیر کرانے کے احکامات صادر کیے۔ مسجد پر فوراً ہی کام شروع ہوا۔ سلطان حسن شاہ نے مسجد کو پہلے سے خوبصورت بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مسجد کے محرابوں کو تعمیر میں پہلے سے کہیں زیادہ شان بخشی گئی، مگر سلطان حسن شاہ اس مسجد کی تعمیر نو مکمل ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ سلطان حسن شاہ کے فرزند سلطان محمد شاہ نے 3 سال بعد 1482 میں مسجد کی تعمیر مکمل کی۔ سلطان کے عسکری کمانڈر ملک ابراہیم ماگرے نے مسجد کے ارد گرد اونچی دیواریں بنوائیں۔ ابراہیم ماگرے نے مسجد کے احاطے میں چنار بھی لگوائے۔ سولہ سو 20 میں جامع مسجد دوسری بار آگ میں شہید ہوئی اور یہ عید الفطر کا دن تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت مغل بادشاہ جہانگیر کشمیر میں ہی تھے اور انہوں نے ذاتی طور پر آگ بجھانے میں شرکت کی۔ جہانگیر نے مسجد کو دوبارہ تعمیر کرانے کے حکم صادر کیے۔ تعمیر نو اس وقت کے ایک رئیس ملک حیدر کی زیر نگرانی کرائی گئی۔ مسجد کی تعمیر 17 سال کے عرصہ میں مکمل کی گئی۔ اورنگزیب کے دور عہد میں جامع مسجد تیسری بار 1674 میں آگ کی نظر ہوئی۔ یہ آگ کاوڈارا علاقے سے شروع ہوئی اور پھیلتے پھیلتے مسجد تک پہنچ گئی۔ آگ میں مسجد کے ساتھ ساتھ ہزاروں مکانات خاکستر ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے آگ کی خبر سن کر مسجد کے احاطے میں چناروں کے بارے میں خاص طور پر پوچھا۔ مسجد سرکاری خرچے پہ دوبارہ تعمیر کی گئی۔ مسجد سے متصل رہائشی مکان ہٹائے گئے تاکہ مسجد کو آگ کی وارداتوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اس مسجد کے اینٹ پتھروں میں ہمارے ماضی کی بے شمار داستانیں چھپی ہیں۔ یہ در و دیوار، یہ پتھر، یہ کھڑکیاں، یہ دروازے، غرض اس مسجد کا سبھی کچھ
उन हुनरमंद हाथों की कलाकारी और फन की दाद दे रहे हैं जिन्होंने इस मस्जिद को इस कदर खूबसूरत और आलीशान बना दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि जामा मस्जिद को खूबसूरत बनाने में कारीगरों ने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन दौरान तामीर शायद उन्होंने यहाँ पड़ने वाली शदीद सर्दी का कुछ कम ख्याल रखा है। चूँकि मस्जिद हर तरफ से खुली है, इस वजह से मौसम सरमा में यहाँ नमाजियों को काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। मस्जिद में देवदार की लकड़ी का बहुत इस्तेमाल किया गया और ये लकड़ी मकामी जंगलों से ही हासिल की गई। मस्जिद की छत देवदार की 378 सतूनों पर खड़ी है। ये सतून 30 से 50 फुट ऊंचे हैं। सिख दौर में नाज़िम कश्मीर मोती राम के हुक्म पर 1819 में मुसलमानों पर जामा मस्जिद में जाने पर पाबंदी लगाई गई। इल्ज़ाम ये था कि मुसलमानों के मजहबी रहनुमा उन्हें हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसाते हैं। यूँ जामा मस्जिद 20 साल तक मुकफ़ल रही। मस्जिद को फिर 1840 में शेर सिंह के दौर में दोबारा नमाजियों के लिए खोल दिया गया।
डोगरा महाराजा रणबीर सिंह के दौर में 1871 में मस्जिद के बैरूनी सहन को वुसअत देने के साथ साथ मस्जिद की मरम्मत भी की गई। मस्जिद की मरम्मत और उसको वुसअत देने में कई गैर मुल्की इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल रहे। इनमें ए फ्रेजर और थेड एवरी काबिल जिक्र हैं। जामा मस्जिद के रोशनदान बारीक जाफरी काम का खूबसूरत नमूना पेश करते हैं। ये रोशनदान यहाँ के कारीगरों की हुनरमंदी का मुंह बोलता सबूत भी है। रोशनदान सारी मस्जिद में इस तरह से लगाए गए हैं ताकि रोशनी के साथ साथ मस्जिद के अंदर ताज़ा हवा भी आती रहे। जामा मस्जिद का बेस प्लान तकरीबन चौकोर है। हालांकि ये मस्जिद पिछले कई सालों में आग की कई वारदातों में शहीद हुई है, ताहम पिछले 600 साल की तारीख में इसकी बुनियादें कभी नहीं बदली गई। मस्जिद के सहन और इर्द गिर्द में कई एक कदावर चनार भी हुआ करते थे, जो या तो आग की नजर हो गए या फिर काट डाले गए। जामा मस्जिद के सहन में ये चिनार 20-25 साल पहले लगाए गए, लेकिन जो चिनार सदियों पहले यहाँ लगाए गए थे, अगर वो इस सहन में मौजूद होते तो वो अपनी ज़खामत की शान और शौकत से आज इस अजीम तामीर को किस कदर हुस्न जमाल बख्श रहे होते। मगर क्या कीजिए इंसानी फितरत का, जिसकी वजह से उसी पेट पे हाथ उठता है जो इंसान को साया मुयस्सर रखता है। इस मस्जिद के शुमाल, मशरिक और जनूब में लकड़ी के 3 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो नमाजियों के लिए खुलते हैं, और एक छोटा सा दरवाज़ा है जो मगरिब की जानिब इमाम साहब के दाखिले के लिए है। यह बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि मस्जिद में बैक वक्त 33,333 आदमी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के 3 बड़े दरवाजे देवदार लकड़ी के भारी तामीर हैं। उनके ऊपर सियाह पत्थरों के मेहराब हैं। दरवाजों पर कुंदाकारी भी की गई है। बाकी दरवाजे अगरचे इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जाफरी काम और कुंदाकारी की वजह से इतने ही खूबसूरत हैं। लक्ष्मण नहर से आने वाला पानी इस हौज में जमा होता था। जमा हुए पानी से लोग आज की ही तरह यहां वुजू किया करते थे। हौज से निकलने वाले गंदे पानी को सहन के दूसरी तरफ से निकाल के नाले मार में निकासी होती थी, लेकिन अब तो न लक्ष्मण नहर रही और ना ही नाला मार। हौज पहले सिया पत्थरों से बना हुआ था। इसे कई बार नए सिरे से तामीर किया गया और कई बार मरम्मत भी की गई। हौज 33 फुट चौड़ा और 34 फुट लंबा है। गहराई तकरीबन 6 फुट है। हौज दीवार पत्थरों से बनाया गया है। इसमें साफ पानी इसके बीच में लगे हुए फव्वारे से जमा होता है। डोगरा दौर के दौरान पिछली सदी की 20वीं दहाई में जामा मस्जिद के वसी पैमाने पर मरम्मत की गई और कुछ तामीरात भी इसमें जोड़ दिए गए। इसके लिए सरकार ने रियायती नरखों पर मस्जिद के लिए लकड़ी फराहम की। इसके साथ साथ डोगरा हुक्मरानों ने शाही फरमान के जरिए वादे के मुसलमान जमींदारों पर मस्जिद की तामीर नौ के लिए 2% टैक्स आयद किया। ये सिलसिला 2 साल तक जारी रहा। यूं जमा शुदा पैसे से मस्जिद की मरम्मत के साथ साथ मस्जिद के इर्द गिर्द दीवार बंदी अमल में लाई गई। इस तरह से तामीर की मस्जिदें आपको बरसगीर हिंद व पाक, ईरान और इस खत्ते के दूसरे ममालिक में देखने को नहीं मिलेंगी। अलबत्ता बताया जाता है कि इस डिज़ाइन और स्टाइल की मसाजिद
مصر اور شام کے کئی علاقوں میں ضرور موجود ہیں۔ یہ جان کر آپ کو شاید حیرانی ہوگی کہ اس مسجد کے بیچوں بیچ ایک نہر ہوا کرتی تھی جس کا نام لچھمن کل تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان زین العابدین بادشاہ کے دور حکومت کے ایک وزیر جلال الدین ٹھاکر کی بیوی لچھمن خاتون کے نام سے یہ نہر منسوب تھی۔ آج سے تقریباً 40-50 سال تک یہ نہر موجود تھی، البتہ دیگر دوسری کارآمد اور خوبصورت چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ نہر بھی ہمارے ٹاؤن پلانرز کی منصوبہ بندی کا شکار ہو کے رہ گئی۔ مسجد کے ارد گرد چھوٹے بڑے دکانوں اور دیگر تعمیرات کا اس قدر پھیلاؤ ہے کہ راہ چلنا بھی دشوار ہے۔ یوں بھی پرانا سری نگر بے ترتیب تعمیرات کا ایک جنگل بن چکا ہے۔ بس اگر جامع مسجد سے متصل ان ناجائز دکانوں اور تعمیرات کو ہٹایا جاتا تو مسجد کے جانے والے ہزاروں نمازیوں کے لیے تھوڑی بہت سہولیت فراہم ہوتی۔ پچھلی کئی دہائیوں سے اس مسجد کے ارد گرد بہت ساری تعمیرات کھڑی کر دی گئی جن میں دکانات اور مکانات شامل ہیں، اور یوں اس مسجد کا حسن ڈھک گیا۔ کچھ محققین کا یہ خیال ہے کہ جامع مسجد کے لکڑی کے میناروں کی شکل و صورت قدیم بودھ مذہبی تعمیرات سے ملتی جلتی ہے۔ مسجد کے صحن میں ہر وقت ہزاروں کبوتر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ کبوتر اپنے گھونسلے مسجد کے چھت اور میناروں میں بناتے رہتے ہیں۔ یوں تو مسجد کے صحن میں ان کی موجودگی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ کبوتر اپنے بول براز سے مسجد کو گندا بھی کرتے رہتے ہیں۔ جامع مسجد نے وادی میں مختلف ادوار کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہماری ماضی کے بے شمار داستانیں اس مسجد کے در و دیواروں میں بسی ہیں۔ اس مسجد کی مذہبی اہمیت ایک طرف، اس کی منفرد اور اعلیٰ طرز تعمیر یقیناً ہمیں ورثے میں ملا ایک نایاب اور انمول سرمایہ ہے۔ کہ ان میناروں نے کتنی ہی خوابیدہ آنکھوں کو کھلتے اور عمر کی بے بسی سے نڈھال بے شمار آنکھوں کو بند ہوتے دیکھا ہوگا۔ کتنے عظیم ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے ان در و دیواروں کی تراش خراش کر کے اس شہر کو مسجد کے روپ میں ایک عظیم الشان آرٹ پیس بخشا۔ سلام ان ہاتھوں کو۔ شہنشاہ